کہ جن لوگوں کی پوزیشنز ایف آئی آر نمبر 96 میں، ایف آئی آر نمبر 97 میں، یا جن جن کو بھی 9 مئی کے واقعات کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے، ان کے کیسز کو فل فور ڈیسائیڈ کریں۔ اور اگر یہ جتنا بھی لیوریج لیا گیا ہے، لوگ بیہائنڈ دا بار رہے ہیں، وہ چھٹیوں کی وجہ سے یا نان اویلیبلٹی آف دا بینچز کی وجہ سے ہے یا سرٹن پریشرز کی وجہ سے ہے، تو آج پروفیشنل گروپ نے اپنے نیریٹو کے اندر، اپنے بیانیے کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پہ بتائی ہے کہ ہم لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن عدلیہ کو بھی اپنے ساتھ، اپنے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور اگر یہ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر تحریک ان کے خلاف بھی چلے گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اگلی بات جو خان صاحب نے کہا کہ ہماری آرمی کو، ہمارے ملٹری پرسونلز کو آئین کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنی چاہیے۔ اوور اینڈ ایکسیس ٹو اینی تھنگ، جیسے بعد میں پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس وقت یہ کیا تھا، آج ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، آج ہم نے کچھ نہیں کیا، یا ہمارا آج کے بعد یہ ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آئین 1973 میں وضع کیا گیا، 1973 میں حدود و قیود کا تعین کر دیا گیا تھا۔ تمام بیوروکریٹس کے کیا کیا ہیں، ایگزیکٹو کے کیا اختیارات ہیں، جوڈیشری کے کیا اختیارات ہیں، ملٹری کے کیا اختیارات ہیں۔ ہمارا آج بھرپور مطالبہ یہی ہے کہ اس آئین میں لیے گئے حلف کے مطابق آپ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ اس ملک میں حق حکمرانی اللہ رب ذوالجلال کے بعد ان عوام کا ہے، اور ان کو اس کے حق کے لیے 90 دن کے اندر آئین کے اندر دی گئی جو تاریخ ہے، کوئی ایکٹ اس پہ پریویل نہیں کر سکتا، کانسٹیٹیوشن پریویل کرتا ہے۔ اگر الیکشن ایکٹ کے اندر کوئی ترمیم کی گئی ہے، جو جن ترامیم کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ میلافیڈلی ہیں، جتنے ایکٹ پاس کیے گئے ہیں وہ منی منٹ کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، اب انرچ کیا ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو، تو ان کو تو ہم ویسے چیلنج کر چکے ہیں، عدالتوں میں جا چکی ہیں وہ سب چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ مطالبہ ہوگا، ہماری تمام جو اس وقت قیادت موجود ہے اسٹیج پہ، اور باقی جو سارے دوست یہاں حال جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اس میں لیگل فرٹرنیٹی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، 90 دن سے ایک دن بھی آگے نہیں لے جایا جا سکتا، اور جو یہ توجیحات پیش کی جا رہی ہیں، 2 دن پہلے ہماری پاکستان بار کونسل کی میٹنگ بھی تھی، ہم نے وہاں پہ بھی یہ ایمفسائز کیا تھا کہ کوئی ایکٹ کانسٹیٹیوشن کو پریویل نہیں کر سکتا، کرے گا تو آئین پریویل کرے گا۔ آئین کے اندر دیے گئے 90 دن جو ہیں انہی کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، اس سے آگے کوئی ترمیم جو ہے، آئینی ترمیم تو اس کو آگے لے جا سکتی ہے، اور جو راگ الاپا جا رہا تھا کہ 51 کے اندر سینسس ہو گیا ہے، ڈیلیمیٹیشنز کی ریکوائرمنٹ ہیں، تو اس کے اندر جب صوبوں کی سیٹیں بڑھائی نہیں جا سکتی آئینی ترمیم کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، تو وہ الیکشن اسی سینسس کے اوپر، انہیں ڈیلیمیٹیشنز کے اوپر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور اگر اس سینسس کی بنیاد کے اوپر کوئی ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت ہے تو وہ الیکشن کے بعد یہ تمام پارٹیز اپنا الیکشن میں حصہ لیں، کیونکہ ملک اس وقت جس گہرے بحران سے آئینی بحران سے گزر رہا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا باب ہے، جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل گروپ نے ہمیشہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اس کے بعد مشرف کا زمانہ تھا، ہر ایسے دور میں جہاں پر غیر جمہوری اور غیر آئینی کام ہوئے ہیں، اس گروپ کے نمائندوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے،
कानून की हुक्मरानी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए, 3 बुनियादी मकासद के लिए हमेशा जस्तजू की है और अल्लाह ने मुख्तलिफ वक्तों में उसमें कामयाबी भी दी है। बड़े बड़े डिक्टेटर्स को यहाँ से जाना पड़ा, मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर, ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर, अयूब खान जैसे डिक्टेटर, इन सबको अपने वक्तों पे एक वक्त आया कि इतनी ज़्यादा इनमें फ़िरौनियत थी, इन फ़िरौनों को ये बुखला की कोशिशों से निकाला गया, क्योंकि बात जो ज़रूरी है वो आइन की अमलदारी की है। आइन की अमलदारी में हमारा तजर्बा है, ना हमारे जर्नल्स जो हैं हमारी तारीख पे कभी आइन पर अमलदारी के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अपने इक़्तिदार की ज़्यादा हवस होती है। और इसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे सियासतदान जो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, और इसी तरह हमारे जजेस ने भी बाज़ औक़ात आइन पर अमलदारी पर अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। और अब एक बहुत ही संगीन वक्त आ गया है जिसमें कि हमारी जुडिशरी ने ये साबित करना है कि यही आइन की असल में डिफेंड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और उसको कायम दायम रखने के लिए जस्तजू करेंगे। मैं इस मामले में यहाँ मुख्तसर साहब तशरीफ फरमा है, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सलाम पेश करता हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सब दोस्तों की तरफ से कि इन्होंने 7 तारीख को 7 सितंबर को एक मुल्क की कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुलाया है, जिसका टॉपिक ये है द कन्वेंशन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इंशाअल्लाह ताला मैं सब दोस्तों से ये अपील करूंगा कि आप भरपूर शिरकत कीजिएगा 7 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद में कन्वेंशन होगा। वो दर हकीकत पाकिस्तान भर के वकला की सोच का नुमाइंदा होगा। तो आज के हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यही 3 बुनियादी मकासद हैं प्रोफेशनल ग्रुप के, जिसके लिए हम स्ट्रगल